اور نہ ہی عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے اتنی جلدی نکلے گی۔ اب عمران خان گیتوں، نغموں، نظموں، کہانیوں کا موضوع بن گیا ہے۔ ایسے کردار رہتی دنیا تک رہتے ہیں۔ فیصلہ سازوں کو حکمت و دانش سے کام لینا ہوگا۔ عمران بھی ایک پاکستانی ہے۔ اب بھی اسے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ترک کا بادشاہ جان لیں تو سب کا بھلا ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، غلطیاں کچھ عمران خان کی ہیں اور کچھ حکومت کی بھی ہیں۔ اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر عالمی سطح پر یوں مشہور نہیں تھا جس طرح عمران خان ہے۔ پاکستان میں اس کی خدمات کا اعتراف اس کے تمام مخالفین بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان نے کرکٹ میں ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے، اور وہ بھی عمران خان کی کپتانی میں۔ پھر اس نے لاہور میں کینسر ہاسپٹل بنایا، پشاور میں بنایا، جو کہ کام کر رہے ہیں، اور کراچی والا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے۔ پھر نمل یونیورسٹی بنائی، دنیا کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ دیا۔ شہرت کی بلندیوں پر تھا تو سیاست میں آ گیا۔ مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان بھی صحیح طور پہ یہ نہیں بتا سکے گا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد اس اسٹیچر کا شخص وہ بھی اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکا۔ اگست 2018 میں پرائم منسٹر بنا، اور اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد سے شکست کھا گیا۔ اس کے بعد اس نے غلطیوں کے انبار لگائے۔ میں پی ٹی آئی کے چاہنے والوں سے اور تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ میری کسی بھی بات کا برا نہ مانیں، اس لیے کہ نہ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور نہ میں حکومتی نمائندہ ہوں۔ میں جو سمجھتا ہوں اس کے بارے میں اس طریقے سے بات کروں گا، اور میری خواہش یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہوں۔ تو میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بحیثیت وزیر اعظم آؤٹ آف باکس کام کرنے کی کاوشوں کی وجہ سے اس نے بہت سے دشمن بنائے۔ اسی انداز حکمرانی کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ اور کون کون اس کے پیچھے تھا، یہ سب لوگوں کے اپنے اندازے ہیں، سٹوریز ہیں۔ بیرون ملک اور اندرون ملک کس کس نے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کیا، یہ وقت بتائے گا۔ اپریل 2022 میں جب وہ ڈائری پکڑ کر گھر گیا تو ایک بہت معمولی پاپولیرٹی رکھنے والا لیڈر تھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو کے پی کے میں بلدیاتی لیول پہ انتخابات ہو رہے تھے، وہاں پی ٹی آئی ہار رہی تھی۔ تو میرے لیے تو یہ انڈیکیشن کافی ہے، یہ اسیس کرنے کے لیے یا اس کا انالیسس کرنے کے لیے کہ جب وہ نکالا گیا تو وہ پاپولر لیڈر نہیں تھا۔ اگر اس وقت الیکشن کروائے جاتے تو کسی صورت بھی وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، یہاں تک کہ کے پی کے سے بھی بہت مشکل سے الیکشن جیتتا۔ اس کو پاپولیرٹی کی اس پیک پر حکومت کے فیصلوں نے پہنچایا ہے۔ بے شک
کہ ملک میں غربت ہے، لیکن لوگوں کی سوچ سمجھ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ انگلش میں ایک لفظ ہے فلڈ آف انفارمیشن۔ ہر قسم کی معلومات تقریباً ہر قسم کے شخص کی دسترس میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اپنی سوچ رکھتا ہے۔ آپ کبھی وقت نکال کر 1-2 دن ان لوگوں میں گزاریں جن کو ہم کم پڑھے لکھے بلکہ جاہل سمجھتے ہیں۔ کچی آبادیوں، جھگیوں اور چھوٹی چھوٹی انتہائی گنجان آباد محلوں سے شروع ہو جائیں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، آپ کو ہر گھر میں اتنے ہی سیل فونز ملیں گے۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اور اینکرز جن کا روزگار اوپینین میکنگ ہے، میری نظر میں، میرے انالیسس کے مطابق آپ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر میں لوگ ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ غریب غربا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ پروگرامز دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن حیرت انگیز حد تک اپنی الگ سوچ رکھتے ہیں۔ واپس آتے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی کی طرف۔ حکومت بشمول کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہر کام اپنی مرضی، اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ایسے میں گورنمنٹس نے زیادہ تر کام ماورائے آئین و قانون کیے۔ عمران خان کی پارٹی کو دبانے کے لیے ایسے کام کیے جن کو عمران خان کے مخالفین نے بھی غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی کہا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہر فیصلے سے، ہر عمل سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا گیا۔ عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا اور بقول عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں اسلام آباد میں اسے قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ عمران خان بھانپ چکا تھا کہ اب پابند سلاسل ہونا اس کے لیے نہ صرف فائدہ مند بلکہ اس کی زندگی کی حفاظت گورنمنٹ کرے گی۔ ناظرین، اب جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، میرے انالیسس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ گورنمنٹ نے ایک اور غلطی کی اور وہ یہ کہ اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے ووٹوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس پر جیل میں سختیاں شروع ہوئیں تو اس کے ووٹوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر اس کی بیگم کے خلاف عدت میں نکاح کرنے کا کیس بنا تو خواتین، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی تھیں، سب نے اسے عورت کی توہین قرار دیا۔ اس مقدمہ سے عورتوں کا بے شمار ووٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی عورتوں کا عمران خان کے حق میں تبدیل ہو گیا۔ پھر مقدموں کی سمجھ نہ آنے والی تعداد، 200 سے زیادہ مقدمات۔ آپ مقدمات بناتے کوئی چلیں 5-6 بنا لیتے۔ یہ تعداد جو ہے، اس تعداد نے میں عمران خان کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب عمران خان یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ان تمام ایکشنز سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب وہ جیل سے باہر بالکل نہیں آنا چاہتا۔ آپ نون لیگ کے لوگوں کو مل کے دیکھیں، وہ آف کیمرہ عمران خان کو بہت بڑا لیڈر تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی استقامت اور جوانمردی کو مشکل حالات میں اپنے لیڈروں کے رویوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ نتیجتاً عمران خان کے حامیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
سابق صدر پاکستان عارف علوی کا بیان۔ وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے عمران خان کے تمام مقدمات ختم کر سکتے تھے، لیکن عمران خان نے یوں معافی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کا انالیسز نہیں کیا۔ ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سب مقدمے جھوٹے ہیں، تو پھر صدر کے اختیارات سے اسے ختم کیوں نہیں کروایا؟ دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں عدالتوں سے رہائی لوں گا، اور اسی سانس میں کہتے ہیں کہ جج رولز اینڈ پروسیجرز کو فالو نہیں کر رہے اور نہ ہی انصاف دے رہے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پابند سلاسل ہونے کی وسیع تر فوائد کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا، اور انہوں نے گورنمنٹ کو ایسی لائن پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ نیا سے نیا مقدمہ بنائیں اور وہ جیل میں رہیں۔ پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ پاپولیرٹی کی پیک پر تو پہنچ چکے، اقوام عالم میں بھی میڈیا میں انہی کا نام گونج رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پاور ریٹین کرنے کے چکر میں عمران خان کو بہت بڑا لیڈر بنا دیا ہے۔ 26 نومبر 2024 کی رات والی غلطی نے عمران خان کو امر کر دیا ہے۔ ناظرین، عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو عمران خان ڈیرنگ اینڈ ڈیشنگ تو ضرور ہے، لیکن کسی بھی ایکشن سے بھٹو کی طرح ذہین مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ بہرحال وقت سکھا بھی دیتا ہے، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران ان حالات میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ اپنے حق میں حالات بہتر دیکھ کر ہی باہر آئے گا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے علاوہ کن ملکوں کے سربراہان جو ہے اس کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ہی حالات بدلیں گے وہ جیل سے باہر ہوگا۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ اس نے اپنے دور حکومت اور حکومت سے نکلنے سے لے کر قائد ہونے تک ایسی ایکسپرٹیز کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اسے زیرک سیاستدان، اکانومی یا مینجمنٹ کا ماہر سمجھا جائے۔ ماسوائے کووڈ کے دنوں میں اس کے فیصلے لاجواب تھے، جس کی تعریف ساری دنیا نے کی۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کی جماعت اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تھی۔ وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تو اس کے بعد اس کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا اسمبلیوں میں بیٹھو، لیکن وہ پارٹی سمیت مستعفی ہو گیا۔ اس کے پاس KPK، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں تھیں، اس نے سب کو قربان کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی پارٹی کا کوئی شخص بھی یہ حکومتیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسمبلی سے مستعفی نہ ہوتا تو بعد کے واقعات نہ ہوتے اور تمام حکومتیں PTI کی ہوتی۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے بعد فیصلہ ساز اپنا ہدف حاصل کر چکے تھے اور وہ مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز ہوئیں، فیصلہ ساز ریئیکٹ کرتے رہے۔ چونکہ پاورز ان کے پاس تھیں، اس لیے ہر ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ماورائے قانون اقدامات کرتے رہے۔ لیکن ان کے یہ ایکشنز عوام سے انہیں دور لے جاتے رہے اور عوام عمران خان کے قریب ہوتی گئی۔ اب حکومت کے ماورائے قانون اقدامات عوام کے دلوں پر نقش ہو چکے ہیں، جنہیں آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے اتنی جلدی نکلے گی۔ اب عمران خان گیتوں، نغموں، نظموں، کہانیوں کا موضوع بن گیا ہے۔ ایسے کردار رہتی دنیا تک رہتے ہیں۔
فیصلہ سازوں کو حکمت و دانش سے کام لینا ہوگا۔ عمران بھی ایک پاکستانی ہے، آپ بھی اسے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ترک کا بادشاہ جان لیں تو سب کا بھلا ہوگا۔